اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر ایک واقعے کی تصدیق بھی فرماتے ہیں اور خود سوال کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سوال یہ ہوا ولی افضل کے کعبہ افضل؟ بولو تو صحیح اللہ کے بندو، سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں ولی افضل کے کعبہ افضل؟ اعلیٰ حضرت کا جواب بعد میں لیں گے، پہلے آپ کا جواب لے لیتے ہیں۔ بولو ولی افضل کے کعبہ افضل؟ کسی نے کعبہ نہیں کہا؟ سب کا بالکل پکا شور ایک دم پکا ولی افضل کے کعبہ؟ ولی افضل ہے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہر ولی کعبہ معظمہ سے افضل ہے۔ اب آئیے میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں، کوٹ کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں تو کریں۔ کتاب کا نام ہے مثنوی معدن فیض، لکھنے والے علامہ حسن ابن قدوہ، لکھنے والے علامہ شاہ زمان الہٰبادی، اپنے وقت کے ولی کامل ہیں۔ انہوں نے مولانا جلال الدین رومی کی طرح مثنوی شریف کی مانند ایک کتاب لکھی ہے فارسی میں اشعار کی شکل میں، اس کا نام ہے مثنوی معدن فیض۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کتاب میں ایک واقعہ ذکر فرمایا، وہ لکھتے ہیں دونوں بزرگ کا قول ہے، آج بھی شاہ زمان الہ آبادی کا مزار وہاں الہ آباد میں موجود ہے، ان کو قطب الہ آباد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی بارگاہ ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو سچی کنیز رابعہ بصریہ بنا دے۔ اور آج تو معاملہ یہ ہو گیا ہے، کسی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کی قبر بنا کے رابعہ بصریہ ثانیہ کہہ دیا ہے۔ آپ چلے جائیے، اور یہاں ہم نے کائنات میں کبھی عورت کا عرس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آج کچھ سرپھروں کو اپنی بیٹیوں کا عرس کرتے ہوئے، اپنی بہن کا عرس کرتے ہوئے بڑا مزہ آ رہا ہے، اور رافضیت کے قدم چومتے نظر آ رہے ہیں۔ مگر یاد رکھنا سرکار تاج الشریعہ کے دیوانے ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین بھیانک چہرے سے نقاب ہٹا کے لوگوں کو تنبیہ کر رہے تھے، کرتے رہیں گے اور زمانے کو بتاتے رہیں گے۔ کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی کا مقام و مرتبہ وہ فرماتے ہیں حضرت رابعہ بصریہ اپنے گھر سے نکلی خانہ کعبہ کا طواف کرنے، پیدل سفر کیا، مکہ شریف کے حدود میں داخل ہونا چاہتی تھی۔ اللہ نے سسٹم بنا دیا ہے، عورتیں آپ کو معلوم ہے ہر مہینے کے اندر 55 سال سے پہلے کوئی عورت 5 وقتہ نماز 30 دن تک نہیں پڑھ سکتی، ناپاکی کے ایام آ جاتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ناپاکی کے دن آ گئے، اور جیسے ہی آئے آپ نے دیکھا خانہ کعبہ تھوڑی دوری پر ہے، میں لمبا سفر کر کے آئی ہوں خانہ کعبہ کا طواف کرنے، لیکن اب ناپاکی کے دن آ گئے تو کیا کروں؟ رابعہ بصریہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ رونے لگتی ہے۔ ادھر حضرت رابعہ بصریہ روتے روتے سو جاتی ہے، ادھر آنکھ سوتی ہے، ادھر تقدیر جاگ جاتی ہے۔ محبت سے بولے اس جملے پہ سبحان اللہ۔ ادھر آنکھ سوتی ہے، ادھر آپ کی جو ہے قسمت جاگ جاتی ہے۔ اللہ خانہ کعبہ سے فرماتا ہے اے کعبہ تو اپنے در و دیوار کو لے کر کے جا، رکن یمانی کو لے کر کے جا، رکن شامی کو لے کر کے جا، باب کعبہ کو لے کر کے جا۔ کہاں جاؤں مولا؟ جہاں رابعہ لیٹی ہے۔ رابعہ تو میرے قانون کے اعتبار سے اس لیے کہ میرا گھر خانہ کعبہ مسجد حرام میں ہے، اور مسجد میں کوئی ناپاک مرد و عورت آ نہیں سکتے، اس لیے وہ تو نہیں آئے گی، مگر تجھے جا کر رابعہ کے چاروں طرف طواف کرنا ہوگا۔ خانہ کعبہ عرض کرتا ہے مولا اتنے بندے میرا طواف کرنے آئے ہیں، میں اس کے لیے چلا جاؤں؟ رب کی بارگاہ سے جواب ملا، آج کے بعد اصول دے رہا ہوں، جو تیرا طواف کرے گا اس کو 1 حج کا ثواب دوں گا، اور جو زمین رابعہ کا طواف کر لے گا اس کو 70 حجوں کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، جماعت رضائے مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ توجہ ہے؟ بہت خوب بہت خوب۔ اچھا آپ کہنے لگے پڑھے لکھے لوگ ارے مولانا ذرا ہماری بات کا جواب دے کر کے جانا۔ ہم نے کہا ذرا زور سے فرمانا، ہمارا جواب بھی سن جانا، پھر دوبارہ ادھر مت آنا۔ سمجھ گئے نا؟ اور پھر اس کے بعد کوئی بہانہ مت بنانا، ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے چلے جانا۔ بہت اچھے، سمجھ گئے نا؟ توجہ فرمانا۔ کیا اعتراض ہے؟ بولے آپ نے تصوف کی طریقت کی بات کر دی، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے،
आपको फिक्र की दलील चाहिए? बोले काबा भी कोई जाता है तवाफ करने। हमने कहा साहिब बहरुर राइक की सराहत सुन लो। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब हजरात जो बैठे वो जानते होंगे, साहिब बहरुर राइक अल बहरुर राइक ये फिक्र की किताब है, इससे मुफ्तियाने इकराम निकाल के फतवा देते हैं। अब फतवे की बात तो शरीयत की बात है ना, बोलिए जरा प्यार से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिब बहरुर राइक ने अपनी किताब के अंदर लिखा अल काबतु इज़ा रुफ़िअत अल मकानिहा ले ज़ियारती अस्हाबिल करामा फतजूज़ु सलातुल मुतवज्जिहीन इला अर्दिहा। सुभान अल्लाह। मौलाना तौफीक साहब अपने घर नहीं लेके गए मुझे, और अब मौका भी नहीं है लाने का, लेकिन इनके दिल में ख्याल आया कि चलो यार साथी है हमारे, चलते हैं, सीनियर सही लेकिन है तो साथी। बोले चलो हजरत हमारे घर चलो। हम जैसे ही घर गए मौलाना तौफीक साहब का घर था ही नहीं। अरे बोल तो सही बंदे। हम घर गए तो न इनके घर का दरवाजा है, ना इनकी शिमाली दीवार है, ना जनूबी है, ना उत्तरी है, ना दक्षिणी है, ना पूरबी है, ना पश्चिमी है। हमने कहा मौलाना घर कहाँ चला गया? बोले पता नहीं कहाँ चला गया, खाली दीवार दीवार, सारी दीवारें चली गई, इमारत चली गई। हमने कहा जमीन? बोले जमीन बाकी है। अब इनके दिल में ख्याल आया कि मुफ्ती साहब जब आई गए हो तो घर के दरो दीवार तो नहीं है मगर जमीन तो बाकी है ना, आइए जमीन में बैठ जाइए, एक कतरा पानी पी लीजिए, मेहमान नवाजी हो जाएगी। मैं भी खुशो खुर्रम चला आया कि चलो कम से कम जमीने, घर की जमीने दार पर बिठाया तो सही। बिला तशबीह तमसील हजरत सरकार सैयदना साहिब बहरुर राइक फरमाते हैं अल काबतु इज़ा रुफ़िअत अल मकानिहा, फरमाया काबा दरो दीवार के साथ, रुकने यमानी के साथ, रुकने इराकी के साथ, रुकने शामी के साथ, अगर पूरी इमारत के साथ कहीं चला जाए। हमने कहा जाता कहाँ है? फरमाया ले ज़ियारती अस्हाबिल करामा, ये काबा कभी कभी वलियों के दीदार के लिए चला जाता है। अब बंदा पहुंच गया खाने काबा के करीब, वहां तो कोई रुकन है ही नहीं, वहां तो दीवारें है ही नहीं। अब नमाज पढ़ने के लिए उलमा ने लिखा है, अगर आप अपनी इस बस्ती में पढ़ रहे हैं तो कहेंगे मेरा मुंह काबा शरीफ की तरफ, यहाँ जिहत समत और साइड से काम चल जाएगा, लेकिन वहां समत से काम नहीं, वहां आईने काबा की नियत करना जरूरी है कि काबा बिल्कुल मेरी नजरों के सामने है। अब काबा तो है नहीं, नमाज पढ़ने के लिए बंदा कर चाहता है, इरादा कर रहा है, तो साहिब बहरुर राइक ने कहा फतजूज़ु सलातुल मुतवज्जिहीन इला अर्दिहा। इनका घर नहीं था, जमीन पे बैठ के पानी पी के चला आया, जियाफत कज़ा नहीं हुई, अदा हो गई है। साहिब बहरुर राइक कहते हैं जमीने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले, तेरी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। मैंने कहा यहीं से बगदाद चल। राबिया घर से आई तब आकर इमारत गई खाना काबा की तवाफ कर ले, लेकिन मेरे अब्दुल कादिर का मकाम यह है, बैठे कस्बा जीलान में है, दिल में ख्याले तवाफे काबा आ रहा है, रब का हुक्म हो गया, काबा वहां चला गया। इमाम कहने लगे सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला।